اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل ورحمۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نیا درس آیات الاحکام کے عنوان سے شروع کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی وہ آیتیں جن میں احکام میں ترتیب پائے جاتے ہیں، جیسے تو قرآن مجید کی آیات کے لیے مختلف روایات ہوتی ہیں، 4 حصوں میں نازل ہوا ہے قرآن، بعض روایت میں 3 حصے میں نازل ہوا ہے۔ 4 حصے والی روایات میں آیا ہے کہ امام نبی علیہ السلام سے بھی، رسول خدا سے بھی، امام صادق علیہ السلام سے بھی اور عبداللہ بن عباس سے بھی مروی ہے کہ اللہ نے قرآن کو 4 حصوں میں نازل کیا۔ ایک حصہ ربع فیہ، 1/4 قرآن ہماری نصیحت، ہمارے محبت اور ہمارے امامت و ولایت کو ثابت کر رہا ہے۔ دوسرا ربع فی عدونا یا فی اعدائنا، 1/4 قرآن دشمنان اہل بیت کی تنقیص، ان کی مذمت، ان کے تقدیر اور ان کی خواستوں کو ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ جس طرح سے آیات ولایت میں آیات ولایت میں، اسی طریقے سے آیات تبرہ اور دشمنان اہل بیت سے امید بنائے رکھنے کے لیے بھی ڈھیر سارے آیات، 1,500 سے زیادہ مذمت دشمنان اہل بیت میں، ان کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر تیسرا چوتھائی قرآن داستان اور انبیاء کے واقعات اور سابقہ قوموں کے حالات جس میں بیان کیے گئے، اور چوتھا اور آخری حصہ فی السنن والاحکام، قرآن مجید 1/4 یعنی 1500 سے 1,500 سے زیادہ آیتیں وہ آیتیں ہیں جن میں احکام اور سنت کو بیان کیا گیا ہے۔ مگر آپ نے یقیناً سنا ہوگا بارہا کہ آیات الاحکام صرف 500، بعض نے 500 سے زیادہ کہتے 600 تک کہا ہے، اور ہمارے علماء نے جو اس سلسلے میں کتابیں تعریف فرمائی ہیں ان میں اواخر کی جو کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے علاء الدرر فی بیان آیات الاحکام بالاثر، علامہ احمد جزائری صاحب کی کتاب ہے جو 1135 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اس بزرگوار نے قرآن مجید کی ڈھیر ساری آیات جن سے احکام شرعی مستنبط ہوتے ہیں، استخراج ہوتے ہیں، استعمال کر دیا ہے۔ اس کتاب سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک اور بزرگوار جو آسمین کے تھے، انہوں نے آیات الاحکام کے اوپر جو کام کیا ہے اس کا نام مسالک العام رکھا ہے۔ البتہ ایک کتاب مسالک ہے شہید ثانی کی جو شرائع کی شرح لکھا ہے، اس سے اس کا تاریخی نام وہی ہے، مگر یہ مسالک الاحکام کی تفصیل آیات الاحکام۔ اس کتاب میں بھی مفصل بیان ہے، لیکن یہ کتاب حقیقت میں دستیاب نہیں ہو سکتی ہے، سنا ہے کہ چھپ چکی ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ اگرچہ ہمارے بزرگوں نے اس سلسلے میں بہت زیادہ کام کیا ہے، مگر پھر بھی ایک نقص جس کا برملا اعلان کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام فرما رہے ہیں، رسول اسلام علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور عبداللہ بن عباس قرآن کا 1/4 احکام کو سنن میں، جبکہ آیتیں جو نقل ہوئی ہیں وہ کتنی 500 زیادہ سے زیادہ 600 آیتیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی ڈھیر ساری آیات ایسی باقی ہیں کہ جن کے اندر فقہی احکام پائے جاتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے جتنا کام کیا ہے اس کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں یہ 500 آیتیں احکام کی مشہور کیوں ہوئی، کیوں اس کی وجہ متعدد ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایک بزرگوار جو بحرین کے تھے، ابن متوج کے نام سے، احمد بن عبداللہ ابن متوج بحرینی، بہت بزرگ شخصیت تھی۔ انہوں نے آیات الاحکام کے اوپر کام کیا، قرآن مجید کی ان آیتوں کے اوپر کام کیا جس میں حکم شرعی استنباط ہوتے ہیں،
اور انہوں نے اپنی کتاب کا نام جو رکھا ہے وہ یہی نام رکھا ہے، کیا؟ النہایہ فی تفسیر 500 آیہ، یہ انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا۔ چونکہ یہ نام اس طرح سے تھا، النہایہ فی تفسیر 500 آیہ، ان کا انتقال 826 ہجری 820 ہجری میں ہوا ہے، اور انہی کے زمانے کے ایک بزرگوار جنہوں نے بہت مشہور بھی ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر آیات الاحکام کے اوپر کام کیا ہے، جناب مقداد سیوطی، جن کی کتاب میں تعلیم کتاب ہے، ان میں سے کنز العرفان، ان کی کنز العرفان اسی آیات الاحکام کی تفسیر ہے۔ ان کا انتقال 836 میں ہوا ہے، یعنی علامہ حبیبی کے پورے 100 سال کے بعد 736 میں جناب علامہ حبیبی کا انتقال ہوتا ہے، 100 سال کے بعد 836 میں جناب مقداد سیوطی کا انتقال ہوتا ہے۔ اس بزرگوار کے مقداد سیوطی کے شرح باب حدیث مشہور ہیں، ان کے معاصر تھے جو 820 میں انتقال ہوا۔ انہوں نے جو کتاب اپنی تعریف کی ہے آیات الاحکام پہ، اس کا نام النہایہ فی تفسیر 500 آیہ، چونکہ ان کے زمانے تک جتنی آیتوں سے احکام شرعی استنباط ہو سکتے تھے انہوں نے 500 تک پہنچایا، اس لیے انہوں نے اپنی کتاب کا نام النہایہ فی تفسیر 500 آیہ۔ جناب ابن متوج بحرینی بہت بڑی شخصیت نے، بہت کام کیا ہے، اور جیسے صاحب تفسیر مجموع البیان علامہ طبرسی مر گئے تھے، لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ مر گئے تھے، ان کو تشییع جنازہ ہوئی، نماز جنازہ پڑھ گئی، اس کو دفن دیا گیا، دفن بھی کر دیے گئے، اور جب دفن کر دیے گئے تو ان کی روح واپس جسم میں آ گئی، روح واپس نہیں آ گئی تھی، سکتے قلبی ہو گئی، اور وہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ مر گئے ہیں۔ اسی لیے روایت اسی کو ہوا ہے کہ دفن و کفن بھی جلدی کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی روایت ہے، مگر مرنے کا یقین ہونے کے لیے انہیں حکم دیا گیا کہ 2 دن تک 3 دن تک لاشوں کو رکھا جا سکتا ہے، اور پھر 2-3 دن کے اندر اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم کے اثرات خراب ہونے لگتے ہیں، جسم میں تبدیلی پیدا ہونے لگتی ہے، تب یقین ہو جاتا ہے کہ ابھی مر گئے۔ دونوں بات کو مد نظر رکھیے، ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ غسل و کفن اور دفن اب اللہ کے حوالے کرنے میں جلدی کی جائے، دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ یقین کرنے کے لیے کہ انسان ہو سکتا ہے مرضی قلب کی وجہ سے، دل بیٹھ جانے کی وجہ سے کبھی مر گیا، ڈر کی وجہ سے دل کبھی بیٹھ گیا، کوئی چیز کوئی حادثہ نہیں ہوا، اس لیے کہا یہ گیا ہے کہ 2-3 دن تک انتظار کرے، کہ اگر اس کی روح پرواز کر گئی ہوگی تو پھر وہ جسم اس کا تبدیل ہونے لگے گا، خراب ہونے لگے گا، تو جناب علامہ طبرسی صاحب مجموع البیان کی بڑی تفسیر، انہوں نے اس تفسیر کو لکھا کب ہے؟ قبر سے نکلنے کے بعد، کیونکہ جب وہ دفن کر دیا گیا تو وہ گھبرائے نہیں، انہوں نے دعا کی نکالنے والے اگر مجھے اس قبر سے دوبارہ زندہ وہاں نکالا تو میں قرآن مجید کو دوبارہ کام کروں گا، پھر تفسیر کیا۔ ایسے کفن جو قبر کھول رہا تھا جگہ سے چھوٹ چکا تو اس کو پکڑ لیا، اور وہ گھبرا گیا، چکا ڈرو نہیں میں زندہ ہوں، اور پھر ان کو دیکھ کر کے چھوڑ کے گیا۔ تو جناب علامہ طبرسی صاحب ہماری بہت اہم تفسیر ہے، دین الاسلام ان کو کہا اقوال اور آراء وہ زبردست طریقے سے نقل کی، حتیٰ یہ تفسیر اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ آپ کو وہابی لائبریریوں میں ہماری کتاب نہیں ملے گی، ان کی سی ڈی میں ہماری کتاب نہیں ملے گی، لیکن مجموع بیان سی ڈی میں موجود ہے، اور سنی کتابوں اور خصوص خاص طور سے وہابی لائبریری میں یہ کتاب پائی ہے، سب جگہ نہیں، لیکن اس کتاب میں اتنی امانت داری کے ساتھ اقوال نقل کیے گئے کہ کتاب نہج البلاغہ کی طرح سے اس کو سب نے اپنایا۔ ابن متوج، جناب ابن متوج جن کی یہ کتاب ہے النہایہ فی تفسیر 500 آیہ، یہ بھی سکتہ قلبی ہو گیا تھا،
اور یہ غسل و کفن اور نماز جنازہ دفن کر دیا. جب دفن کر دیا گیا تو پھر یہ جب روح ان کی واپس آئی تو وہ بہت پریشان ہوئے, محسوس کیا کفن دودھ کافروں کی, پھر تیزی کے ساتھ انہوں نے چھوٹا چلانا شروع کیا, کوئی آواز سنے اور مجھے نکالے قبر سے. کہتے ہیں یعنی میں نے بہت پہلے سے تقریباً 21-22 سال پہلے ان کے حالات زندگی کا ایک تصویر ہوئی. ہماری اہم کتاب ہے علماء کے حالات کے اوپر جناب علامہ کسی کی شاہدین رشید رضا ہے آفندی. اس بزرگوار نے کتاب لکھا ہے ریاض العلماء و ریاض الافعال جلد میں. اس کتاب کی پوری جلد نے پڑھی ہے, دوسری کہاں تک پہنچے تو یاد نہیں. تو جب ابن متوج کے حالات پڑھ رہا تھا تو مجھے یاد ہو گیا انہوں نے علامہ رضا آفندی نے شاہدین رشید علامہ کسی نے ریاض العلماء میں لکھا ہے کہ ابن متوج کو دفن کر دیا گیا تھا, حالانکہ وہ پڑے نہیں. اور جب انہیں ان کی روح واپس آئی تو یہ دل حرکت میں آیا, ان کو واپس نہیں آئی کرنا چاہیے یا امکان پایا جاتا ہے کہ رجعت کے لیے. اور بعض بزرگوں نے ہماری کہا بھی کہ رجعت کے اوپر میں بہترین دلیل ہوں. اس طرح کے بعض علماء کے حالات میں یہ ذکر ہوا تو رجعت کے اوپر میں ایک دلیل ہوں, کیونکہ وہ مر گئے تھے ان کی روح دوبارہ واپس آئی. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ میرے متوجہ کی جب یہ دفن ہو گئے اور انہیں دل میں جب پیدا ہوئی اور ہوش آیا تو بہت زیادہ پریشان ہوئے. تو آواز لگائی, علامہ طبرسی کی طرح سے خاموش نہیں رہے, خدا سے دعا نہیں کی. تو میں متوجہ نے یقیناً دعا کی ہوگی, لیکن بہت پریشان ہوئی, چیخے چلائے. اور حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے کہ آتے جاتے لوگوں نے احساس کیا کہ کہیں سے آواز آ رہی ہے. اور جب یہ آواز محسوس ہوئی دوسرے دن یا تیسرے دن تو جلدی نہیں جو ہے ان کی قبر کو کھولا گیا تو اس وقت تک ان کو دوبارہ واپس بیٹھا ہوا تھا اور کھیچ رہے تھے. کیسے غیر حالت زندگی میں ذکر ہوا ہے اس میں دعا ہے تو جب قبر کھولی گئی راشن نکالا گیا تو اس وقت تک معنی میں گزر چکا تھا اور یا ڈر سے یعنی کہ دیر ہو چکی تھی اس کی وجہ سے بہرحال جناب تو اس بزرگوار نے 820 ہجری میں انتقال ہوا ہے. جب یہ کتاب لکھا تو 500 آیت تک پہنچا گیا تھا. اس کی وجہ سے بھی 500 آیتیں نام کی مشہور ہوئی. مگر اس کے بعد جناب احمد ابن اسماعیل جزائری صاحب نے اور اس سے پہلے کے علماء نے, اس کے بعد کے علماء نے بھی بہت کام کیا. جیسے ابن متوج کے بعد ہمارے بزرگوار کرم نے دونوں طرف امام کے باڈی گارڈ کی طرح سے امام کے موٹر کی طرح سے دوسری طرف سے گلی مقدس عرض بیٹی کی بھی کتاب حیات الاسلام کے ضبط البیان فی بالبراہین علی احکام ضبط البیان. علامہ احمد مقدس عرض بیٹی 900 کے قرآن اس کے بعد سنچری کے بعد کیونکہ ایک جلد میں موٹی سی کتاب پر بیان چھپ چکی ہے اور کئی مرتبہ چھپ چکی ہے, کیونکہ اس میں احمد مقدس عرض کے سلسلے میں زیادہ ایک کانفرنس ہوئی تھی دبیر میں بھی اور کم میں. اس وقت اتنی کتابیں جناب مقدس کی تھی ان سب کو ریپرزینٹ کیا گیا. ان میں سب سے زیادہ مفید اور ہم مریوں کے لیے اہم کتاب حدیقۃ الشیعہ فارسی میں ہے. اور دیگر کتابیں تو ان کی جو فقہی کتاب احکام کے حوالے سے ہے وہ ارشاد الاذہان کی شرح ہے. انہوں نے اس کا نام مجموع الفائدۃ والبرہان رکھا ہے. مجموع
شرح ارشاد الاذہان. یہ کتاب ان کی فقہی کتاب ہے. اس کتاب کے لکھنے کے بعد جو بہت مشہور ہے مجموع القاعدۃ والبرہان اور متعدد بار چھپ چکی ہے, تب انہوں نے زبدۃ البیان لکھا ہے آیات الاحکام کے اوپر. اس سے بھی ہم اس اپنے درس میں فائدہ اٹھائیں گے. اور جولۃ فی آیات الاحکام کے عنوان سے آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے مشہد کے بزرگوار تھے, انتقال تو بعد میں ہوا ہے اور میں ان کو دیکھا بھی ہے, محمد واحد زادہ خراسانی. حرم کا وہ شعبہ جو فرہنگ و کلچر اور کتاب اور تحریر ان سب سے تعلق رکھتا ہے, اس کے وہ ایک تھے. بعد میں وہ مجمع تحقیق بڑے مذاہب کے بھی ہیڈ ہوئے اور بڑا کام کیا ہے. حضرت معصوم تو نہیں کہ انہوں نے اتحاد کے چکر میں بعض جملے غلط بھی بولے ہیں, وہ اپنی جگہ پر, لیکن بہرحال اس بزرگوار کے کام بہت ہیں, خدمتیں بہت ہیں. اس صحت سے میں گفتگو کر رہا ہوں. انہوں نے ایک مقالہ لکھا ہے جولۃ فی آیات الاحکام. بیچ میں جو ہے جملہ بریکٹ میں جو کہہ دیتا ہوں, اس سے مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی خامیوں کو اگر دیکھیں گے نا تو کوئی بھی ہمیں جو ہے آپ کو پاکیزہ نہیں ہے اور ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے, لیکن بھاری غلطیاں نہیں ہونا چاہیے. خاص طور سے آیات احکام, آیات عقائد, آیات وغیرہ وغیرہ بالخصوص کہتے تحریم علیہ السلام کے حصے ہیں. لیکن ہمارے بعض بزرگواران اس طرح کی غلطیاں کر چکے ہیں. ان کی چھوٹی غلطی ان کے بڑے ہونے کی وجہ سے وہ بڑے غلطی شمار ہوتی ہے. ویسے کون ایسا ہے کہ جس کے اندر عیب نہیں پایا جاتا؟ اسی لیے روایت میں ذکر ہوا ہے, مشہور روایت ہے, لو تکاشفتم لما تدافن. اگر تمہیں ایک دوسرے کے حالات معلوم ہو جائیں تو کسی کو تم دفن نہیں کرو. یہ غیروں کی بات نہیں ہو رہی ہے, ہم اپنوں کی بات ہو رہی ہے, غیر معصومین کی بات ہو رہی ہے. لو تکاشفتم لما تدافن. اگر ایک دوسرے کے ضمیر اور ان کے اندر ہر انسان کے اندر کچھ کرنا, کوتاہیاں, خرابیاں یا خباثتیں کر دیجیے پائی جاتی ہیں, وہ اگر کشف ہو جائے تو ایک دوسرے کو دفن نہیں کرے گی. خیر, تو جناب علامہ محمد واحد زادہ خراسانی, میں بہت ان سے مانوس تھا اور ان کے بہت سے کام بھی دیکھے ہیں, پڑھے ہیں, اور اشکالات بھی مجھے پتہ ہے بعض. اس کا جواب بھی ہمارے اسی بغل والے گلی میں شیخ محمد سند صاحب نے جواب دیا تھا. بہت زبردست مقالہ لکھا تھا, مجلہ نکلتا ایران سے ہفت آسمان میں. اس میں انہوں نے واحد زادہ خراسانی سے جو اشکالات کیے تھے وہ امام موسیٰ صدر کو کیے. اس کا جواب میں شیخ سند صاحب نے دیا تھا اسی ہفت آسمان کے اشکال و جواب بھی ہونے پر ضمن بات آ گئی تو ذکر کر رہا ہوں, ہم اپنے موضوع سے دور نہ ہوں. تو جولۃ فی آیات الاحکام کر کے ایک مقالہ لکھا ہے, اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ آیات الاحکام اور احکام القرآن دونوں میں فرق ہے. احکام القرآن کے اوپر ڈھیر ساری آپ کو کتابیں مل جائیں گی, اور آیات الاحکام کے اوپر جناب اعلیٰ بزرگ تہرانی کی کتاب الذریعہ الی تصانیف کی شریعہ, پہلے جلد جہاں پہ آیات الاحکام عنوان کے تحت پہنچتے ہیں, تو انہوں نے 29-30 کتابوں کی معرفی کرائی ہے. من جملہ اس کی یہ کتاب اور یہ 2 عدد جو اور میں دے کر کے ان کا بھی تعارف کرایا ہے. وہاں پہ تعارف کراتے ہوئے یہ فرماتے ہیں, واحد زادہ خراسانی صاحب فرماتے ہیں کہ احکام القرآن یعنی قرآن کے احکام. اب جب قرآن کے احکام کہیں گے تو یہ عمومیت رکھتا ہے, لیکن آیات الاحکام خصوصیت رکھتی ہے. یہ کہ وہ آیت ہیں جس میں حکم شریف پایا جائے انہیں آیات الاحکام کہتے ہیں. اور احکام القرآن تو پھر قرآن کے متعلق کیا کیا حکم آیتوں کا ہو سکتا ہے, اس کے اندر عمومیت پائی جائے. پھر انہوں نے مثال دی کہ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت, اس آیت کے سلسلے میں اگر ہم یہ بحث کریں کہ یہ سارے سوروں کا حصہ ہے یا صرف سورہ حمد کا حصہ ہے, یہ حکم کیا ہوگا؟ یہ حکم احکام قرآن میں آئے گا. کہ قرآن مجید کا ایک حکم اس آیت کے سلسلے میں یہ ہے کہ یہ صرف سورہ حمد کا حصہ ہے یا ہر سورے کے ابتدا میں اس کو نقل کرنا چاہیے, ذکر کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, کیونکہ ہر سورے کا حصہ ہے سوائے سورہ برات اور سورہ توبہ. تو یہ حکم کیا ہو گیا؟ یہ حکم قرآنی ہو گیا. دوسرے, اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو
جو ہر سورے کے آغاز میں رکھا گیا ہے یہ پیغمبر اسلام نے رکھوایا ہے یا کسی معصوم نے رکھوایا ہے یا کسی قرآن کے جمع کرنے والے جو پہلے دوسرے تیسرے خبیث تھے ان لوگوں نے رکھوایا ہے. تو اس سلسلے میں بھی گفتگو ہے کہ آیا یہ صرف حد فاصل ہے سورے کے درمیان، اور اس فاصلے کو کرنے کے لیے بتانے کے لیے کہ یہ سورہ یہاں ختم ہوا اب دوسرا سورہ شروع ہو رہا ہے اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے. تو یہ بھی حکم کیا ہے، اس کا تعلق فقہی نہیں ہے، لیکن یہ بحث کہ قرآن مجید جب سورہ حمد ہم پڑھ رہے ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے جب سورہ حمد پڑھ رہے ہوں نماز پڑھنے میں، تو اب اس آیت کا کیا حکم ہے؟ آیا سورہ حمد کا حصہ ہونے کے تحت ہم کو اس کے ابتدا میں پڑھنا ہے، نماز میں نازل ہے، اس کے بعد جب سورہ حمد کے بعد دوسرا سورہ ہم شروع کریں گے تو اس کا بھی حصہ ہے یا نہیں، پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. یہ حکم شرعی ہے، حکم فقہی ہے، صحیح. یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہری اور اخفاتی ساری نمازوں میں ہم بلند آواز سے پڑھیں یا اخفاتی نمازوں میں دھیرے دھیرے، جہری نمازوں میں بلند آواز سے پڑھیں، یہ حکم کیا ہے؟ یہ حکم فقہی ہے. ہمارے یہاں موجود ہم اس سلسلے میں گفتگو کر چکے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھنا مومن کی علامت ہے، جو امام اسلام کی روایت میں بارہا ذکر کیا جا چکا ہے، پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنا امام امیر المومنین کی سیرت تھی، مومن کی پہچان ہے، ہر سورے کا حصہ ہے اور اس کو ہر سورے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، فقہی حکم ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے دو حکم ہوں گے، وہ جو قرآن کے احکام کے اعتبار سے کیا جائے، یہ قرآن کا حصہ ہر سورے کا حصہ ہے یا نہیں، اور یہ کہ اس کو بلند آواز سے پڑھنا ہے یا پڑھنا واجب ہے، یہ فقہی حکم. اسی طریقے سے ہمارے بزرگوں نے بڑا کام کیا، مگر اس کے باوجود جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ 4 معصوم اور ایک غیر معصوم ابن عباس سے نقل ہوا ہے کہ قرآن 4 حصوں میں نازل ہوا ہے، تو کم سے کم 16 ساڑھے 1600 آیتیں ایسی ہمیں ملنا چاہیے کہ جن کے اندر احکام شرعی بیان ہوا ہے، سنن و احکام ذکر ہوئے ہیں. ہمارے بزرگوں نے جو کام کیا اس میں سے ہمارے پاس اب تک جو موجود ہے پرانی کتاب فقہ القرآن اور احکام قرآن سے، وہ یہ فقہ القرآن جناب قطب الدین راولپنڈی کی کتاب ہے. اس بزرگوار نے 573 ہجری میں انتقال فرمایا. اس سے پہلے کی کوئی کتاب بظاہر ہمارے پاس احکام قرآن سے اس سلسلے میں موجود نہیں ہے. ہاں احکام تھے تفسیروں میں، ہماری تفسیریں جو اس سے پہلے کی تفسیریں ہیں اس میں احکام فقہی آیات کی روشنی میں ذکر ہوئے ہیں، تفسیر قمی میں، تفسیر عیاشی میں، ماقبل اور جن بزرگوں نے تفسیر کی ہے، مگر اس بزرگوار نے فقہ القرآن میں جو احکام استنباط کیے ہیں وہ احکام طہارت کے سلسلے میں مثلا 12 آیتیں کوٹ کی ہیں، زبدۃ البیان میں 11 آیتیں سے ذکر ہوئی ہیں، مگر جناب جزائری صاحب نے قلائد الدرر فی تفسیر آیات القرآن بالاثر اس میں اس سے زیادہ آیتیں ذکر کی ہیں. اور دوسرے جن کا میں تذکرہ بھی کر رہا تھا، کون؟ جناب فاضل مقداد سیموری جو 826 میں ان کا انتقال ہوا ہے. ان کی کتاب کا نام کنز العرفان ہے. اس کنز العرفان 2 جلد میں ہے، اس کو بھی میں نے دیکھا. اس میں انہوں نے جو بحث کی ہے وہ 421 آیتوں کے اوپر بحث کی ہے. میں نے چند چیزیں اس کے سلسلے میں رکھا ہے، اس کو انہوں نے احکام القرآن جناب واعظ خراسانی کنز العرفان کے مقدمے میں جولۃ فی آیات الاحکام کے تحت بہت سی چیزیں جو بیان کرتے ہیں اس میں یہ فرماتے ہیں کہ 421 آیتیں عبادات سے تعلق رکھنے والی، یعنی کل 421 آیتوں میں بحث کی ہے. البتہ ان کا نے سرسری طور پر اس کو شمار کیا، ممکن ہے 2-4 آیتیں آگے پیچھے ہوں تو آپ اس کو 450 سمجھ لیجیے. 450 آیتیں احکام آیات الاحکام ہیں، جس میں سے 155 آیتیں عبادتوں سے تعلق رکھنے والی، عبادت سے تعلق رکھنے والی صرف 155 آیتیں ہیں، اور معاملات، عقود، ایقاعات،
دیگر احکام کے سلسلے میں ڈھیر ساری آیتیں 265 آیتیں مقاصد، تجارت، حقوق، نکاحات ان سب کے سلسلے میں ہے، اور 60 آیتیں کھانے پینے اور دیگر امور تعزیرات اور حدود وغیرہ کے سلسلے میں ہے۔ تو یہ کل ملا کر کے 400 آیتوں کے اوپر بحث کی ہے۔ کنز العرفان میں 826 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کا انتقال جو ہے 1135 ہجری میں ہوا ہے علامہ مجلسی کے بعد۔ بحث ایک یہ بھی ہے کہ جو ہم نے شروع کیا کہ ہماری سب سے پرانی کتاب آج جو موجود ہے وہ فقہ القرآن جناب قطب الدین راوندی کی، یہ وہی بزرگوار ہیں جنہوں نے الخرائج والجرائح لکھی ہے، معصومین علیہ السلام کی معجزات کے اوپر کتاب 3 جلد میں ہے۔ میں بہت اس سے استفادہ کرتا ہوں، اور خطبہ اور ذاکرین کو اس سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے اس کتاب سے۔ لکھی ایک کتاب ہے قصص القرآن قصص الانبیاء کر کے، انبیاء کے وہ حالات جو قرآنی آیات سے ثابت ہوتے ہیں روایات میں، ان کو جمع کیا، اور بڑا کام، تینوں چاروں بڑا کام ہے، اس میں سے ایک قرآن، اس کتاب سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ جی، ایک جب ہم نے پرانی کتاب کا تذکرہ شروع کر دیا تو ابھی بھی ضرورت ہے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم یہ گفتگو کریں کہ آیات الاحکام کے اوپر سب سے پہلے کس نے کام کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر تو بہت سے بزرگوں نے کیا ہے، معصومین سے ہٹ کر کے۔ سعید ابن جبیر کی تفسیر، پہلی تفسیر ہماری پڑھی جاتی ہے۔ سعید ابن جبیر امام زین العابدین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، جن کو حجاج بن یوسف نے قتل کیا تھا، اور اس کے خواب میں وہ آتے تھے اور مالی ولی سعید کہتا تھا، اور بعد میں حجاج بن یوسف بے پناہ کیڑے مکوڑے ہو گئے ہمارا۔ تو سعید ابن جبیر جو 144 بہرحال 150 کے آس پاس ان کا جو انتقال ہوا ہے، سب سے پہلی تفسیر کی بات ہو رہی ہے۔ تفسیر جو ہے سب سے پہلی ان کی ہے، پھر جابر جوفی کی، جابر بن عبداللہ انصاری کی، اور بعد کے بزرگوں میں چھٹے امام کے تفسیر و امام، بس قرآن مجید کی تفسیر کے عنوان سے، نام مجھے مشخص معلوم نہیں ہے، تفسیر کے عنوان سے بھی کلی بات ہو رہی ہے، پورے قرآن کی تفسیر کے حوالے سے جابر جوفی کی، قتادہ کی، سدی کی، اور ان بزرگوں کی جو تفسیر ہے، ان میں سب سے پہلے جو تفسیر قرآن کے اعتبار سے ہماری ایک اہم کتاب جو میں لے کر کے بھی آیا ہوں، تاسیس الشیعہ لعلوم الاسلام، جناب آیت اللہ عظمیٰ سید حسن صدر قاسمین کے تھے۔ اس بزرگوار نے یہ ثابت کیا ہے کہ سارے علوم اسلامی، نحو و صرف اور لغت سے لے کر کے آ جائیے تفسیر اور تاریخ، ان سب میں سب سے پہلے شیعوں نے کام کیا ہے۔ اور پھر اس گفتگو پہ آتے ہیں کہ اول من صنف فی احکام القرآن، صفحہ 321 کے اوپر، تاسیس الشیعہ لعلوم الاسلام، 2 کتاب اس سلسلے سے ان کی ہے، ایک تاسیس الشیعہ بہت اہم ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، اس کا نہیں پتہ لیکن وہ دوسری والی اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے، الشیعہ و فنون الاسلام اس کا نام رکھا ہے، اور اس کا نام تاسیس الشیعہ لعلوم الاسلام۔ تو یہ نقل کرتے ہیں کہ جلال الدین سیوطی نے جو 930 یا 900 کچھ میں انتقال ہوا، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، ایک سیوطی مشہور، کہ سب سے پہلے جس نے آیات الاحکام کے اوپر کام کیا ہے وہ امام شافعی نے، ان کا جو امام ہے اس نے یہ کام کیا ہے۔ امام شافعی کی ولادت جو ہوئی ہے 150 ہجری میں، یعنی چھٹے امام کی شہادت کے 2 سال کے بعد، 148 میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت واقع ہوتی ہے، 150 میں پیدا ہوتا ہے، اور جناب محمد بن حشام بن صائب بن بشر کلبی، جو ابن صائب کلبی کے نام سے مشہور ہیں، جن کی ایک تو تاریخ کی کتاب ہے غزوات، اور دوسرے یہی احکام القرآن کی کتاب ہے، وہ امام صادق علیہ السلام سے 2 سال پہلے ان کی ولادت ہوتی ہے۔ محمد بن حشام صائب کلبی، وہ 2 سال پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں 146 میں۔ ان کی سب سے پہلی کتاب ہے، نہ کہ شافعی کی۔ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ امام شافعی نے پہلی کتاب لکھی ہے احکام القرآن کے اوپر، اور شافعی کا پیدا ہوا 150 میں،
انتقال ہوا ہے 204 میں. 204 میں کیا نام ہے ہشام کلبی کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے 204 میں. یہ دونوں ہم عمر تھے، یعنی بیٹا جس باپ نے لکھا کیا چیز احکام قرآن، جو امام صادق علیہ السلام کی رحلت سے 2 سال پہلے رحلت کر گئے ہیں، شہادت سے پہلے رحلت کر گئے ہیں، اور پیدا ہوا ہے شافعی 2 سال بعد، مرا ہے 204 میں. تو کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے احکام قرآن کے اوپر شافعی نے کہا؟ پھر اس کے بعد ثابت کیا کہ یہ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے. آپ کی کتاب فہرست ابن ندیم بہت مشہور ہے، طبقات اور ابن ندیم کی الفہرست، خود الفہرست میں جو عبارت انہوں نے نقل کی ہے، میں وہ عبارت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ابن ندیم نے یہ کہا ہے تو شافعی نے تو امام اس نے جلال سیوطی نے تو دعویٰ کیا کہ امام شافعی نے پہلے لکھا ہے، لیکن طبقات النحات میں جو ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے. اچھا، طبقات النحات میں دوسرے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نہیں، اس کے بعد یہ کتاب لکھی گئی ہے. شافعی نے تو جو کتاب لکھی تھی ان کی مختلف کتابوں سے جو آیات احکام کی تعلق رکھنے والی چیز تھی وہ بیہقی نام کے ایک شخص نے بعد میں مرتب کیا، وہ بھی بہت سال بعد ان کی مختلف کتابوں سے، جسے آج کل کیا کیا جاتا ہے، جیسے تفسیر امام حسین علیہ السلام. تفسیر امام حسین السلام استاد تھے حوزے کے بھی جلد ہی انتقال ہوا ہے، محمد علی خلو صاحب، انہوں نے تفسیر امام حسین علیہ السلام لکھی. کیا کیا؟ مختلف تفسیر کی کتابوں اور تاریخ کی کتابوں اور حدیث کی کتابوں سے وہ بیانات جو آیتوں کے سلسلے میں امام حسین علیہ السلام کے تھے ان کو اکٹھا کیا. اس کا نام انہوں نے تفسیر امام حسین علیہ السلام رکھا ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے تھوڑی وہ تفسیر لکھی ہے، یعنی ان کے بیانات کو جمع کر کے تفسیر الامام حسین علیہ السلام کیا گیا. ایسے ہی بزرگوں کے مسانید جو آج کل لکھے جا رہے ہیں، مثلا مسند جابر جوفی یا تفسیر جابر جوفی یا تفسیر ابو حمزہ سمالی، ان لوگوں نے لکھا نہیں، انہوں نے بیان کیا ہے. اور بعد کے علماء مختلف کتابوں تفسیروں سے ان چیزوں کو اکٹھا کر کے، مثلا مسند داؤد ابن سلیمان، امام رضا علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کے 1 سال کے بعد امام کی شہادت کی، 1 یا 2 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا. مسند الرضا کے نام سے وہ کتاب مشہور ہے، اس کا میں نے اردو میں ترجمہ بھی کیا، چھپی نہیں ہے. کیا ہوا؟ ان کے بیانات کو اکٹھا کیا گیا ہے. اسی طریقے سے جابر جوفی کے مسند یا بہت سے اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند جو آج کل چھپ رہی ہیں، یہ سب ان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، ان کے بیانات تھے تو اس کو سمیٹ کر کے اکٹھا کیا گیا ہے. یہی کام ایک سنی ہی کہہ رہا ہے، میں نہیں، طبقات النحات میں کیا کہہ رہا ہے؟ اول من كتب فی احکام القرآن هو القاسم ابن اسبغ بیانی قرطبی. ان کا انتقال ہوا ہے 433 میں. 433 میں انتقال ہوا ہے، یعنی جناب شیخ طوسی کے زمانے کی بات ہے، سید مرتضیٰ کے زمانے کی بات ہے، یعنی ائمہ طاہرین کے بعد کا زمانہ ہے. 11 امام ہمارے لیکن تھے امام زمانہ اسلام کو چھوڑ کر، ان کے بعد کے زمانے میں اس کی کتاب کو طبقات النحات میں ابن اسبغ کا قرطبی کا کہا گیا ہے. اس نے یہ بیان کیا ہے کہ امام شافعی نے کتاب نہیں لکھی ہے، ان کی کتابوں سے استخراج کر کے کتاب بنائی گئی، لہذا تو یہ تو ثابت ہی نہیں ہوا کہ پہلا احکام قرآن کے اوپر کام کرنے والا شافعی ہے. نہ یہ ہے، بلکہ جناب سید حسن کاظمی فرماتے ہیں ابن ندیم سے نقل کر کے کہ سب سے پہلے جس نے اس کام کو کیا ہے وہ جناب ہشام بن صاحب کلبی جو مشہور ہیں، ان کے باپ نے یہ کام کیا ہے، محمد بن ہشام بن صاحب کلبی. میں تو نام لینے میں آگے پیچھے کر رہا ہوں، تو انہوں نے سب سے پہلے محمد بن صاحب کلبی، جن کا تذکرہ طبقات المفسرین میں دیا. ابن ندیم نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے جس نے احکام قرآن میں کام کیا وہ صاحب کلبی ہیں. انہوں نے ابن عباس سے اقوال نقل کیے ہیں اور امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے. تو ایک بحث یہ کہ آیات الاحکام کے اوپر سنیوں نے سب سے پہلے کام کیا ہے
یا شیعوں نے سب سے پہلے کام کیا ہے. تو کیا نام ہے ڈاکومنٹ موجود ہیں تاسیس شیعہ لعلوم الاسلام میں کہ یہ کام سب سے پہلے شیعوں نے کیا ہے. احکام القرآن کے اعتبار سے محمد بن صاحب کلوی نے کتاب لکھی تھی جو چھٹے امام کے زمانے میں رحلت کر گئے, اور شافعی نے بعد میں لکھا ہے, اور وہ بھی انہوں نے نہیں لکھا ہے بلکہ ان کی کتاب کے مطالب کو اکٹھا کر کے لکھا گیا ہے. ہاں جناب سید حسن کاظمی صدر کاظمی انصاف سے کام لیتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہم الا ان یرید, اگر کوئی آدمی یہ ارادہ کرے کہ اول من صنف فی ھذا من علماء سنت والجماعہ, اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ سب سے پہلے احکام قرآن کے اوپر سنیوں نے میں کس نے سب سے پہلے کام کیا ہے, تب ہم کہہ سکتے کہ امام شافعی. تو یہ الگ بات ہوگی. ہماری گفتگو کا محور یہ ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات کی جن آیات کا تعلق فقہ سے ہے اس کے اوپر سب سے پہلے شیعوں نے کام کیا ہے عالم اسلام میں, اور ان میں جن کا نام ہے وہ محمد بن صاحب کلبی ہیں, انہوں نے یہ کام کیا ہے جو امام صادق علیہ السلام کے اور امام باقر علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے. ہاں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ سنیوں میں سب سے پہلے کس نے یہ کام کیا تو ہم کہیں گے کہ شافعی نے یا ابن اسبغ مبارک. ہم نے ذکر کیا کہ قرآن مجید کی فقہی چیزیں جو جن آیتوں میں ذکر ہوئی ہیں وہ اس کے اوپر جتنا بھی کام ہوا ہے کم ہے. تو اب یہ کون کام کرے گا؟ اگر 500 آیتیں 600 آیتیں تک پہنچا دیتے ہیں تو بھی کم سے کم 1000 آیتیں بچتی ہیں, کیونکہ 6666 اگر آیتیں ہیں تو 1/4 کتنی بنے گی؟ 1650 آیتیں, 1650 آیتیں لے دے کر کے 600 آیتوں تک احکام کی پہنچائے گی. میں مسالک چونکہ بھی نہیں دیکھ سکا ہوں, مسالک الافہام جو کاظمین کے بزرگوار نے لکھا ہے وہ اس میں کتنی آیتوں تک پہنچایا ہے مجھے نہیں پتا ہے, دیکھ کر کے اور یہ کتاب مطالعہ کر کے بتاؤں گا. لیکن یقین ہے کہ وہ 700 تک نہیں پہنچا سکے ہوں گے, یا ہو سکتا ہے اگر آگے بڑھایا ہو تب بھی اگر 650 آیتیں احکام کی اس کے اوپر کام کیا گیا ہے تو اب بھی 1000 کے قریب آیتیں ایسی موجود ہیں جن میں احکام میں فقہی موجود ہیں اور اس سے استعمال نہیں ہوا ہے یا نہیں ہو سکا. ایسے ہی آ جائیے آیات تبرہ اور آیات عقائد میں. احکام میں وہ آیتیں جو عقائد سے تعلق رکھتی ہیں, اہل بیت کے فضائل سے تعلق, وہ بھی تو 16.5 سے تو ہم مبالغتاً کہتے ہیں کہ پورا قرآن اہل بیت کا قصیدہ پڑھتا ہے, درست بھی ہے, مگر اسی قرآن میں شیطان کی بھی مذمت ہے اور شیطان کی اولاد کی بھی مذمت ہے. تبرہی آیتیں بھی ہیں اور تبرہی آیتیں بھی ہیں. ہم مبالغتاً ہم کہتے ہیں کہ پورا قرآن اہل بیت کا قصیدہ پڑھ رہا, اور حقیقت بھی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آیت ایک لفظ اٹھائیں, ایک آیت اٹھائیں کہ یہ بھی مسلط بیت کی قصیدہ ہے. مبالغتاً اسباب تغلیق کہا جاتا ہے اس طرح سے, صحیح بھی ہے. تو قرآن مجید یقیناً حتیٰ داستان انبیاء و مرسلین میں بھی ہے تو ان کی داستان, لیکن ضمن فضائل اہل بیت بھی ہے. مقابلہ جب تقابل کریں گے ان کی حالت زندگی سے تو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت آدم نے گندم کھا لیا, امیر المومنین کو منع نہیں کیا گیا تو انہوں نے گندم کی روٹی نہیں تناول فرمائی. اسی طریقے سے اور بھی چیزوں کو آپ بیان کر سکتے ہیں. خیر, گفتگو یہ ہے کہ جس طرح سے ہم فضائل کی آیتیں 200, 250, 300 آیتوں تک بیان کرتے ہیں جبکہ 1600 سے زیادہ آیتیں ہیں, اسی طریقے سے آیات الاحکام و سنن اور فقہیات کی بھی آیتیں 1600 سے زیادہ ہیں. لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کے اوپر کام کریں. پہلا ثقل, بھاری ثقل, دین کا جو 2 ستون احکام شریعت کے جو 2 ستون ہیں وہ قرآن اور احادیث ہیں. احادیث معصومین علیہ السلام ہیں, دونوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر مسائل شیعہ میں 30,000 حدیثیں یا بہار الانوار میں 85,000 کے قریب حدیثیں ہیں اور اس سے استعمال کے احکام شریعت ہوتا ہے تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں بھی 1600-1700 آیتوں سے احکام شریعت کا استعمال ہونا چاہیے. اور میں آخری گفتگو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نہ صرف یہ کہ فضائل کی آیات, احکام کی آیات, داستان انبیاء کی آیت, تبرعی آیت کے اوپر بھی اسی طریقے
سے کام ہونا چاہیے. تو خدا توفیق دے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے معاصرین کو، ہمارے دوستوں کو یا ہماری اولاد کو کہ وہ یہ کام کر سکیں انشاءاللہ. جی بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. تو قطب الدین راوندی کی کتاب